أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نعت سنا. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیتا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیتا. کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے
یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس در جا سکون ہے میرا قلب تپیدہ، کس در جا سکون ہے میرا قلب تپیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیتا، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللہ اللہ اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذی الجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، تیرا شکر صحت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا، صحبتیں نصیب فرمائی، نسبتیں عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پچھلے ہفتے ہم نے اپنے دل کی دھڑکن میں اللہ
اللہ کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، آج ہم ایک اور قدم آگے جائیں گے۔ آج ہم زبان سے کم اور دل سے زیادہ سنیں گے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی سب سے گہری آواز خاموشی کے اندر سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اب جہاں بیٹھے ہیں وہیں پرسکون ہو جائیں، اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں، گہری سانس لیں اور چھوڑ دیں۔ اب محسوس کریں جیسے آپ کے جسم کا بوجھ کم ہو رہا ہے، دنیا کی آوازیں دور ہو رہی ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایسا محسوس کریں جیسے آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ دلوں کی ایک روحانی محفل موجود ہے۔ انسان ساری زندگی شور میں رہتا ہے، موبائل، خیالات، فکر، لوگوں کی آوازیں، لیکن دل کی آواز کے شور میں سنائی نہیں دیتی۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تب دل بولنا شروع ہوتا ہے، اور جب دل بولنا شروع کرے تو کبھی کبھی اس کی ہر دھڑکن میں اللہ سنائی دیتا ہے۔ اب تصور کریں رات بہت نرم ہے، مدینہ شریف کی فضا ٹھنڈی ہے، آپ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، ہر طرف سکون ہے، سفید فرش، نرم روشنیاں، ہوا میں ایک عجب سی محبت۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن اندر کچھ بدل رہا ہے، کیفیت فیل ہو رہی ہے۔ اب آپ آہستہ آہستہ روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے ہر قدم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرب، کیفیت فیل ہو رہی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ دل نرم ہو رہا ہے، آنکھیں بند لیکن دل دیکھ رہا ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت ہونے کا احساس دل میں اتر رہا ہے، ایک ادب، ایک محبت، ایک سکون۔ اب اپنی سانسوں کو محسوس کریں، سانس اندر جائے، خاموشی میں دل کہے اللہ اللہ اللہ۔ سانس باہر آئے، دل کہے ہو ہو۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرے، جیسے دل خود ذکر کر رہا ہو۔ آپ کی زبان، آپ کی سانسیں اللہ لیکن آپ کا دل اس کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہو۔ آپ کو دل کی آواز سنائی دے رہی ہو اللہ۔ اب کچھ نہیں سوچنا، صرف محسوس کرنا ہے۔ آپ مسجد نبوی کے سکون میں بیٹھتے ہیں، دل نرم، سانس ذکر بن گئی ہے، خاموشی عبادت بن گئی ہے۔ اور ایسا محسوس کریں جیسے اللہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر ایک نرم نور محسوس کریں۔ یہ نور سکون کا ہے، یہ نور ذکر کا ہے، یہ نور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور جتنا دل خاموش ہو رہا ہے، اتنا ہی یہ نور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اپنی سانسوں کی طرف واپس آئیں، سانسوں کو محسوس کریں، اپنے جسم کو محسوس کریں، لیکن یہ کیفیت، یہ سکون، یہ خاموش ذکر، اس کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں، اور پھر اسی سکون کے ساتھ جب بھی آپ اس ذکر کو کرنا چاہیں تو آپ کو یہ ذکر ہر وقت اپنے ساتھ محسوس ہو۔ آپ کو یہ تصور
ہر وقت اپنے ساتھ موجود ہو۔ آپ جب مرضی آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کا تصور کر سکیں، اللہ کو اپنے دل میں محسوس کر سکیں۔ آپ کا دل اللہ 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 کی گواہی ہر وقت دیتا رہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کے شور کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے اندر اپنے ذکر کی آواز جگا دے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنی محبت، ادب اور نسبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خاموشی کو عبادت بنا دے۔ یا اللہ ہماری سانسوں کو ذکر بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بتانا ہے بتائیں اور دعا کرائیے۔ الحمدللہ شکر شکر ماشاء اللہ الحمدللہ۔ یقیناً اس طرح ذکر اور اس طرح سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری، یہ مراقبہ، یہ تصور، یہ دل و روح کو بیدار کرنے والا عمل ہے، عبادت ہے۔ اور اس طرح ہم بھلے ظاہری طور پر مدینے سے دور ہیں، لیکن ہم اس تصور اور اس مراقبے کے ذریعے اپنے آپ کو مدینے کی حاضری سے مشرف کر سکتے ہیں۔ اور اس سے جتنا زیادہ ہمارا تصور مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو امید قوی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کو بھی، چہرہ والضحیٰ کو بھی اسی طرح تصور میں دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم جتنا زیادہ اس فوکس کو بڑھاتے جائیں گے، اس ذکر کو کرتے جائیں گے، انشاءاللہ دل اور روح بیدار ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس ذکر کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدنا سہل لنا اشکالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی حیرانم پریشانم اغثنی یا حبیبی یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔